تاسیس یوم تاسیس. سر کیا کہیں گے سر؟ اسد قیصر صاحب کہہ رہے کہ اس ماہ کے آخر تک خان صاحب جو ہے واڈیالہ جیل سے رہا ہو جائیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ قوم اس وقت پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور جب تک ہم پرامن, اور ایک ہوتی ہے آپ کی لیگل اسٹریٹجی, ایک ہوتی ہے آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی. لیگل تو آپ کو لائرز بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں, لیکن پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ہے کہ عوام کی آواز جو ہے, عوام چاہتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر, اپنے قائد عمران خان کے لیے نکلیں اور پرامن طور پہ احتجاج کریں. پرامن احتجاج کی کال ہے یہ عمران خان صاحب نے دی, اور کل سے انشاءاللہ لوگ نکلیں گے, اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے قیدی نمبر 804 کی رہائی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں؟ جس طرح ان کے بیانات آتے ہیں کہ بشرا بیوی کو اگر کچھ ہوتے تو عاصم منیر کو میں نہیں چھوڑوں گا, تو سر اس ٹائم اس صورتحال کو سامنے رکھتے اس طرح کے بیانات دینے چاہیے خان صاحب کو؟ ان کو سیاسی طور پر نقصان نہیں ہوگا اس سے؟ جو بات ہے مذاکرات کی, وہ ہے جو عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو, عمران خان کو, اس مینڈیٹ کی بحالی ہو اور پھر مذاکرات ہونے چاہیے. اور مذاکرات جو ہیں وہ مینڈیٹ کی, دیکھیں نا الیکشن میں آپ پوچھتے کیا ہیں لوگوں سے, آپ پوچھتے یہ ہیں لوگوں سے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں کہ ان کی نمائندگی کریں. جب وہ ایک کو ووٹ دیتے ہیں, ووٹ دوسری طرف چلا جاتا ہے, تو پھر یہ جمہوریت نہیں رہتی ہے اس میں. تو جب تک وہ مینڈیٹ بحال نہیں ہوتا تو پھر مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مذاکرات جو ہیں وہ عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کی ریسٹوریشن بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر چیز ہے, کیونکہ جب آپ ہماری اکانومی کو دیکھ لیں, ساری چیزیں دیکھ لیں, یہ کس چیز کی وجہ سے یہ ہم ایک دلدل میں جا رہے ہیں. وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کی طرف اقدامات اٹھانے ناگزیر ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ٹھاک. جی اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا, بطور سیاستدان آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سڑکوں کے اوپر آنا چاہیے بطور بینگ یہ کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے سیاست کرے؟ نہیں, سڑکوں پہ آنا چاہیے اور ہر فورم پہ آواز اٹھانی چاہیے. پرامن احتجاج تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حق ہے پرامن احتجاج. پرامن احتجاج جو ہے وہ کسی بھی ملک میں عوام کا بنیادی حق ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے, اور پرامن احتجاج ہونا چاہیے. سڑکوں پر بھی ہمیں نکلنا چاہیے بھرپور طریقے سے. قیدی نمبر 804 کی رہائی, یہ ہمارا نعرہ ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھانی چاہیے, ہر فورم کے اندر آواز اٹھانی چاہیے. اور پھر ہمارے جو لیگل اسٹریٹجی ہے وہ بھی اگریسو چل رہی ہے, وہ بھی عدالتوں میں, لیکن ساتھ میں آپ کو پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کیونکہ قوم تیار ہے. اسٹیج کے اوپر جب آپ ہوسٹنگ کرتے تھے خان صاحب کو بلاتے تھے, مس کر رہے سر ان کو دوبارہ کب؟ یہ آج 25 تاریخ ہے, 25 اپریل, آج تحریک انصاف کا 28واں یوم تاسیس ہے, یعنی کہ 28 سال ہو گئے عمران خان کے اسٹرگل کو. اور اب جب بھی میں فلیش بیک مجھے آتا ہے 96 سے لے کے اب تک کا, تو اس میں تو 2000 سے زیادہ جلسے, تو ہر جلسے میں عمران خان صاحب کو بلانا اور کرنا, تو ظاہر ہے میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جلد وہ دن لائے کہ میں کہوں کہ پاکستان کی آن ہیں آپ, پاکستان کی شان ہیں آپ. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوڈیم کی طرف چل کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا جلدی ہو, لیکن ہم سب کو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. ہمیں نکلنا پڑے گا, ہمیں پرامن احتجاج کرنا پڑے گا, ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی اور نعرہ لگانا پڑے گا کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی. سر مرود صاحب نے پی ٹی آئی کو مشکل وقت میں لیڈ کیا, لیکن جب ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا تو اپنی پارٹی کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے, تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اچانک ہی پیسے تبدیل بھی کیا گیا ہے؟ دیکھیں مجھے اس بارے میں معلومات تو نہیں ہیں, اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں اور پھر ایک حتمی چیز ہو جائے, تو اس کے بعد پھر کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے, یوں ہی فیصلہ سازی ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں جو بھی بنیادی غلط فہمیاں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال, تو جب تک آپ اتحاد جو ہے اس کی شو کیسنگ بھی ضروری ہے, وہ اتحاد دکھائی دینا چاہیے. تو اگر ایسے فیصلوں میں تبدیلی ہوتی ہے یا چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے کنفیوژن زیادہ کریٹ ہوتی ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی وہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ پورے اس پہ ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں. ملک کے بہت بڑے مسئلے ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا اولین مسئلہ یہ ہے کہ بے گناہ لوگ جیلوں میں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ انصاف جو ہے, جب انصاف نہیں ہو, اس پہ بات کرنی چاہیے.
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، ان کو خوش اسلوبی سے طے ہونا چاہیے۔ امریکہ میں الیکشن ہے نومبر میں، کیا لگ رہا ہے آپ کو ٹرمپ جب آئیں گے تو ذرا خان صاحب کے ان کے ساتھ تعلقات ذرا بہتر تھے اگر بائیڈن کو دیکھا جائے دوسری سائڈ پہ؟ دیکھیں میں ایک بات میں بتاتا ہوں، تعلقات فلاں سے بہتر آپ اس طرح سے چیز کو لیں کہ عمران خان نے اللہ کے بعد کس سے رجوع کیا؟ پاکستانی قوم سے، اور اس میں انہوں نے 2/3 میجورٹی سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ تو سب سے اچھے تعلقات جو ہیں وہ آپ کے اپنی عوام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب عوام آپ کو اپنا ہر دل عزیز لیڈر کہتی ہے اور پھر الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن میں وہ ووٹ بھی دیتے ہیں اور اس کا عملاً مظاہرہ بھی کر کے دیتے ہیں باوجود پابندیوں کے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے باوجود تو پھر تعلقات تو میٹر نہیں کرتا، کیونکہ تعلقات تو آپ کے ہوتے ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔